ہتھیار اٹھانا بے گناہوں کو تشدد کا نشانہ بنانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ کچھ جماعتوں کو دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے میدان میں لایا گیا۔ سیاست پر سب کا حق ہے، مذہبی جماعتیں بھی سیاست کر سکتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اتحاد بین المسلمین کمیٹی کے اجلاس سے خطاب۔ کہا کالعدم تحریک لبیک کے 600 کارکنوں کو مارنے کا الزام لگایا گیا۔ لاشیں اور ثبوت کہاں ہیں؟ فلسطینی جشن منا رہے تھے اور انتشاری ٹولہ لوگوں پر تشدد کر رہا تھا۔ غزہ کے نام پر احتجاج کر کے عوام کو تکلیف پہنچائی گئی۔ عوام کے جان و مال کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے۔ فتنہ الخوارج ہندوستان پراکسی کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں جاری۔ اور اورکزئی ماموزئی میں پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی خوارج کے خلاف بڑی کارروائی۔ 8 دہشت گرد مارے گئے۔ خفیہ اطلاع پر خوارج کے ٹھکانے پر کارروائی کی گئی۔ پولیس کا دعویٰ، سیکیورٹی فورسز اور پولیس کا سرچ آپریشن جاری۔ پولیس اور فورسز نے علاقے کا محاصرہ کر لیا۔ ملک دشمنوں نے ایک بار پھر بلوچستان میں جعفر ایکسپریس کو نشانے پر لے لیا۔ ضلع نصیر آباد کے علاقے نوتال کے قریب جعفر ایکسپریس پر راکٹ حملہ۔ کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس پر نوتال کے قریب راکٹ حملہ کیا گیا۔ حملے میں کسی قسم کے جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ پولیس حکام کا دعویٰ، کہا کہ حملے کے بعد سیکورٹی فورسز کی جوابی کارروائی میں حملہ آور فرار ہو گئے۔ ضلع ڈیرہ مراد جمالی میں پولیس کی گاڑی پر ہینڈ گرینیڈ حملہ، 13 افراد زخمی ہو گئے، 2 پولیس اہلکار بھی شامل تھے۔ پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر میں وزیر اعظم کے امیدوار کا نام فائنل کر لیا۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی میں ان ہاؤس تبدیلی کا معاملہ۔ پیپلز پارٹی نے وزارت عظمیٰ کے لیے چودھری یاسین کے نام کی منظوری دے دی۔ چودھری یاسین کے نام کا اعلان بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے زرداری ہاؤس میں کیا گیا۔ اس موقع پر پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی قیادت بھی موجود تھی۔ ذرائع کا دعویٰ، وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد کل اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرائی جائے گی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے مستعفی ہونے کی شرط عائد کر دی۔ ترقیاتی فنڈز اور جاری منصوبوں کی گارنٹی مانگ لی۔ نون لیگ کے وزراء ٹکٹ ہولڈرز کو بھی آئندہ انتخابات سے قبل فنڈز دینے کی شرط رکھ دی۔ کہا استعفیٰ نہیں دیا، اگر نمبرز پورے ہیں تو تحریک عدم اعتماد لیا۔ راجہ فاروق حیدر نے ایوان صدر کے سیاسی استعمال پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ مسلم لیگ نون پارلیمانی لیڈر نے کہا آزاد کشمیر میں حکومت کی تبدیلی کے لیے ایوان صدر کا استعمال درست نہیں۔ ایوان صدر میں آزاد کشمیر کے سیاسی بحران پر 3 اجلاس ہونے پر سوالات اٹھ گئے۔ وزیر اعظم کی تبدیلی کا فیصلہ نواز شریف ہی کریں۔ راجہ فاروق حیدر نے کہا بلاول بھٹو کی زیر صدارت زرداری ہاؤس اجلاس میں کوئی قباحت نہیں۔ ایوان صدر کا سیاسی استعمال غیر جانبداری کے اصولوں کے منافی، وفاقی وزراء کو بھی احتیاط برتنی چاہیے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری اور ایرانی ہم منصب سے اہم ملاقاتیں۔ پاک ایران تعلقات، سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال، انسداد دہشت گردی منشیات، بارڈر مینجمنٹ پر بات چیت، باہمی تعاون کے لیے مشترکہ روابط بڑھانے کی ضرورت پر زور۔ محسن نقوی نے ECO وزارتی کانفرنس سے کامیاب انعقاد پر ایرانی ہم منصب کو مبارکباد دی۔ وزیر داخلہ کے ایرانی ہم منصب سکندر بومنی کو پاکستان کے دورے کی دعوت۔ ایرانی وزیر داخلہ نے دورے کی دعوت قبول کر لی، جلد اسلام آباد آنے کا وعدہ کر دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو الجیریا کے وزیر خارجہ احمد عطاف کا ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا پاکستان اور الجیریا کے درمیان 2 طرفہ تعاون پر اطمینان کا اظہار۔ باہمی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اقوام متحدہ سمیت مختلف عالمی فورمز پر مشترکہ تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار اور احمد عطاف نے 2 طرفہ روابط کے مثبت رجحان پر اطمینان کا اظہار کیا۔ پارلیمنٹ کا بھی ایک جرگہ بنانا چاہیے۔ زور بازو پر ہر چیز حاصل نہیں ہوتی، بات چیت اور رابطے ضروری ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا تقریب سے خطاب، کہا وزیر اعلیٰ کو تمام سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لینا چاہیے۔ اپوزیشن سمیت مشترکہ جرگہ بنا کر وفاق کے پاس اپنے حقوق کے لیے جانا چاہیے۔ فیصل کریم کنڈی کی وزیر اعلیٰ KPK سہیل آفریدی پر کڑی تنقید، بولے کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے اور کیا کرنا ہے، وہ بانی PTI کی منتیں کریں گے۔ کابینہ نہ ہونے کے باعث کئی اہم فیصلے اور فائلیں رکی ہوئی ہیں۔ PTI وفد کی سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، ملکی سیاسی اور خطے کی صورتحال پر گفتگو۔ PTI وفد کی اپوزیشن کو متحد کرنے کے لیے کردار ادا کرنے کی اپیل۔ جمعیت علماء اسلام فے نے قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کے عہدے کے لیے محمود خان اچکزئی کو نامزد کرنے میں PTI کی حمایت کرنے پر اتفاق کر لیا۔
قائد حزب اختلاف کی نشست 5 اگست کو PTI کے عمر ایوب خان کی نااہلی کے بعد سے خالی ہے۔ سپریم کورٹ کے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ الیکشن کمیشن کو سینیٹر کو نااہل کرنے کا اختیار نہیں۔ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا ہائی کورٹ کو دونوں فریقین کو سن کر فیصلہ کرنے کی ہدایت کی گئی۔ شبلی فراز کی درخواست پر سپریم کورٹ میں سماعت مکمل۔ سینیٹ الیکشن ملتوی کرنے کی درخواست دی تھی۔ امید ہے ہائی کورٹ میں کیس چلے گا تو ریلیف ملے گا۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے حکم پر بانی PTI کے بہن علیمہ خان کا پاسپورٹ بلاک کر دیا گیا۔ عدالت نے 26 نومبر احتجاج کیس میں عدم پیشی پر احکامات جاری کر دیے۔ نادر حکام نے پاسپورٹ بلاک کرنے کی رپورٹ جمع کروا دی۔ علیمہ خان کو کل گرفتار کر کے عدالت پیش کرنے کا حکم۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں کل گواہان کے بیان ریکارڈ ہوں گے۔ 5 گواہان کی طلبی کے نوٹس جاری۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ سماعت کریں گے۔ بانی PTI سے ملاقات کا معاملہ توہین عدالت کی درخواست کے لیے سہیل آفریدی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھ دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سہیل آفریدی کو بانی PTI سے ملاقات کا حکم دیا تھا۔ خط میں کہا گیا جیل انتظامیہ نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو ملاقات کی اجازت نہیں دی۔ توہین عدالت کا کیس دائر کرنے کے لیے حکم نامے کی تصدیق شدہ نقل فراہم کی جائے۔ خیبر پختونخوا میں نئی کابینہ کے لیے ابھی سے بولیاں لگ رہی ہیں۔ اچھی وزارتوں کے لیے 1 ارب سے 70 کروڑ تک کا ریٹ طے ہو رہا ہے۔ جو لوگ پیسے دے کر وزیر بنیں گے وہ کرپشن کیوں نہیں کریں گے؟ سینئر وزیر پنجاب عظمی بخاری کی KPK حکومت پر تنقید کہا خیبر پختونخوا میں ترقیاتی منصوبے بعد میں شروع ہوتے ہیں، پہلے حصے بانٹنے کی بولیاں لگتی ہیں۔ 40 ارب روپے کا کوہستان کرپشن اسکینڈل اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ نواز شریف کے ہیلتھ کارڈ پر اپنی مہر لگوانے والے ہمیں کس منہ سے کاپی پیسٹ کے تانے دے رہے ہیں؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اتحاد بین المسلمین کمیٹی کا اجلاس۔ مریم نواز کی درخواست پر تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے سربراہ مفتی منیب الرحمان کے اجلاس میں خصوصی شرکت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے علماء و مشائخ کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے حکومت پنجاب کے اصولی موقف کی بھرپور حمایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا سیل ہونے والی مساجد کا انتظام تنظیم المدارس اہل سنت کے سپرد کرنے کی ہدایت۔ بے گناہ ثابت ہونے والے افراد کی فوری رہائی کا حکم اور خود باعزت طریقے سے گھر چھوڑنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے بینائی سے محروم مرل حسین کی ملاقات۔ فورن سروس میں خدمات دینے پر مبارکباد۔ 27 سالہ شخص نے 2024 میں CSS پاس کیا اور ثابت کیا کہ عزم پختہ ہو تو کوئی محرومی رکاوٹ نہیں۔ مرل حسین نے کہا کہ فورن سروس میں میری پہلی چوائس تھی، CSS امتحان میں خصوصی سہولیات حاصل کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا خصوصی بچوں کی تعلیم اور ترقی ہماری کوششیں رنگ لا رہی ہیں۔ بینائی سے محروم افراد کے لیے بس سروس میں معلوماتی سسٹم بنایا جائے۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر 11 بلاک میں تجاوزات کے خلاف KDI کا آپریشن۔ انتظامیہ کو آپریشن کے دوران سخت مزاحمت کا سامنا۔ مشتعل مظاہرین نے سڑکوں پر سامان جلا دیا۔ ٹریفک روک کر احتجاج۔ مظاہرین کے پتھراؤ سے متعدد پولیس موبائلوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ علاقے میں ٹریفک کی روانی شدید متاثر۔ منور چرنگی اور اطراف کی سڑکوں پر بدترین ٹریفک جام کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ صورتحال پر قابو پانے کے لیے اضافی نفری طلب۔ علاقے میں کشیدگی برقرار ہے۔ MQ پاکستان نے ای چالان سسٹم کے نفاذ کو مسترد کر دیا۔ سندھ اسمبلی میں ای چالان سسٹم کے نفاذ کے خلاف تحریک التوا جمع۔ انجینئر عادل عسکری نے ای چالان سسٹم فوری طور پر معطل کرنے کا مطالبہ کیا۔ عادل عسکری کا کہنا ہے کہ ای چالان نظام ٹریفک کے جدید ڈھانچے، سڑکوں کی بہتری، شہری سہولتوں کے بغیر نافذ کیا گیا۔ کراچی کی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں شہریوں کے لیے اذیت بن چکی۔ انٹیلیجنٹ ٹریفک سگنلز اور سڑک مارکنگ کا بھی شدید فقدان ہے۔ DIG ٹریفک پیر محمد شاہ کے زیر استعمال سرکاری گاڑی کا بھی چالان ہو گیا۔ چالان گارڈن کے قریب ہوا۔ گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا۔ 10,000 روپے کا چالان سیٹ بیلٹ نہ پہننے پر ہوا۔ گاڑی سندھ پولیس CPO کے ایڈریس پر رجسٹرڈ ہے۔ DIG ٹریفک پیر محمد شاہ کا کہنا ہے کہ یقینی طور پر چالان بھروں گا۔ ڈرائیور پر سختی کی ہے کہ سیٹ بیلٹ کا استعمال کرے۔
پاکستان ریلوے کا نئے طریقہ کار کے تحت ٹرینوں کو آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ 11 ٹرینوں کو بیڈز کی بجائے اوپن نیلام کیا جائے گا ریلوے حکام نے اشتہار جاری کر دیا آؤٹ سورس ہونے والی ٹرینوں میں ہزارہ بہاؤدین ذکریہ ملت فرید ایکسپریس اور دیگر ٹرینیں شامل ٹرینوں کی اوپن نیلامی 20 نومبر کو کی جائے گی عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں 2 روز کے وقفے کے بعد سونا دوبارہ مہنگا بین الاقوامی بین مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت میں $35 کا اضافہ نئی قیمت $3,975 فی اونس کی سطح پر پہنچ گئی فی تولہ سونے کی قیمت $3,500 اضافے سے $4,19,862 پر پہنچ گئی فی 10 گرام سونے کی قیمت $3,000 بڑھ کر $3,59,963 کی سطح پر آ گئی جب لیگ شروع ہوئی تو لوگ کم دلچسپی لے رہے تھے لیکن 5 پارٹیوں نے ہم پر اعتماد کیا اور ٹیمیں خریدیں لوگوں نے بدنام کرنے کی کوششیں کی لیکن یہ لیگ آگے بڑھتی رہی پاکستان سپر لیگ کے سی ای او سلمان نصیر کراچی میں پریس کانفرنس کہا 10 سال میں پی ایس ایل کے تمام معاہدے ختم ہوئے اور ہم نے طے کیا تھا کہ 10ویں ایڈیشن کے بعد اس کی دوبارہ ویلیویشن کریں گے پاکستان سپر لیگ کے سی ای او سلمان نصیر کا 2 نئی فرنچائز کے لیے آکشن کا بھی اعلان بولے پی ایس ایل کی 2 نئی فرنچائز کے لیے آکشن ہوگا بڈ کرنے والی پارٹیوں کو شہروں کے نام کا پول دیا جائے گا جس سے وہ ایک ٹیم منتخب کریں گے آئی سی سی ون ڈے ٹیسٹ اور T20 پلیئرز کی نئی رینکنگ جاری روہت شرما ڈھلتی عمر میں دنیا کے نمبر 1 ون ڈے بیٹر بن گئے ابراہیم زدران دوسرے شبمن گل تیسرے بابر اعظم چوتھے نمبر پر بھارت کے ابھیشیک شرما کی آئی سی سی T20 بیٹرز کی رینکنگ میں پہلی پوزیشن برقرار پاکستان کے صاحبزادہ فرحان ایک درجہ بہتری کے بعد 11ویں نمبر پر آ گئے ٹیسٹ رینکنگ میں محمد رضوان 21ویں سعود شکیل ایک درجہ بہتری کے بعد 12ویں پوزیشن پر آ گئے اور کرکٹ کی تاریخ میں انوکھا واقعہ بنگلہ دیشی بیٹر چھکا لگا کر اسی گیند پر ڈرامائی انداز میں آؤٹ ہو گئے ویسٹ انڈیز کے خلاف میچ کے آخری اوور میں بنگلہ دیش کو 3 گیندوں پر جیت کے لیے 17 رنز درکار اور 1 وکٹ باقی تھی بنگلہ دیشی بیٹر تسکین احمد نے بھرپور انداز میں شاٹ کھیلا شاٹ مارتے ہوئے تسکین احمد کا پچھلا پاؤں اسٹمپ سے ٹکرا گیا اور بیلز گر گئی امپائرز نے ہٹ وکٹ آؤٹ قرار دے دیا منظر سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو گیا